بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یتیموں کے حقوق کو بری طرح ضائع کیا جاتا تھا اور یتیموں کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ یتیم اپنی بے سر و سامانی اور مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے انسانی شفقت کا بے انتہا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے احکامات میں سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق اور ان کے احکامات کے بیان کرنے کو سب سے پہلے بیان فرمایا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق ان کے سرپرستوں کو 3 حکم دیے۔ اس آیت میں آپ سنیں گے ابھی۔ پہلا حکم یہ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ جن بچوں کا باپ انتقال کر جائے ان کے مال کو انہی کو پہنچانا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ یعنی یتیموں کا مال انہی بچوں پر خرچ کیا جائے گا، اور پھر یہ کب تک کیا جائے گا؟ جب تک بچے بالغ نہ ہوں۔ جب تک بچے بالغ نہ ہوں تو مال کو ان کے سپرد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے مال کو ضائع کر دیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچوں کا سرپرست، یتیموں کا سرپرست ان کے مال کا محافظ بھی ہے اور منتظم بھی ہے، خرچ کرنے کے اعتبار سے انتظام کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کے مال کا محافظ بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بچے ہوشیار ہو جائیں تو اب ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو ولی کی ایک ذمہ داری منتظم کی ہے، اور ایک ذمہ داری اس کی محافظ کی بھی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد دی جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر دے دیا جائے گا تو بچہ اس کی حفاظت نہ کر سکے گا، اس لیے ولی کا محافظ ہونا بھی سمجھ میں آیا آیت سے۔ یعنی خود بھی نہ کھائے اور ضائع بھی نہ کرے، بلکہ فرائض میں سے ہے سرپرست کے کہ حفاظت کرتا رہے تاکہ بچہ جب بالغ اور سمجھدار ہو جائے تو اس کو مل سکے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ آیت کا دوسرا حکم ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
کہ تم اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ مت بدلو، یعنی جب تک یتیم کا مال تمہارے قبضے میں ہے تو ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو لے لی اور گھٹیا اور بری چیز اس میں ملا کر ان کو دے دیا، کہ ہو سکتا ہے کہ یتیم بچہ جب تمہاری حفاظت میں آئے، نگرانی میں آئے، تو اس کے مال میں کوئی اچھی چیز ہو، تم یہ کرو کہ اچھی اور عمدہ قسم کا مال تو لے لیا اور گھٹیا مال ان کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی مت کرو، ان کا جو عمدہ مال ہے وہ انہی کو ملنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا حکم یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، یعنی ان کا مال خود اپنے آپ کے استعمال کے لیے یا اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے، کہ ایسا استعمال کہ جس سے یتیموں کو آئندہ مستقبل میں دشواری ہو، یہ مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ بلا وجہ اس طرح ملا کر کھاؤ گے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ یتیموں کے مالوں کو بلا استحقاق، یاد رکھنا چاہیے، بلا استحقاق کی شرط ہے کہ حق کوئی نہیں پہنچتا، اور آپ یتیموں کے مال کو اس طرح کھاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ عن قریب وہ جلتے ہوئے انگاروں کو اپنے پیٹ میں اونڈیل رہے ہیں، یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں، اس میں سے ایک ہے یتیم کے مال کا کھانا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، عین لڑائی کے وقت بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا۔ یہ 7 گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑیں گے، چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، لیکن اگر ان 7 گناہوں میں سے کوئی گناہ بھی ہو گیا، یتیم کا مال کھانا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یا عین لڑائی کے وقت بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یہ 7 گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہیں چاہے دیکھنے میں آدمی کتنا بھی مالدار ہو، اگر یہ 7 گناہ ہیں تو یہ گناہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے تک نہیں بلکہ برباد کر کے چھوڑیں گے۔ انہی میں سے ایک ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیموں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ انہی حقوق میں سے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 حقوق بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ کب دے دو؟ بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے نہیں کہ اگر وہ حفاظت نہ کر سکے۔ اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی میراث میں باپ کی طرف سے یتیم کو اچھا مال ملا تھا لیکن نیت میں فرق آیا اور گھٹیا مال اس کو دے دیا، اچھا مال خود لے لیا،
اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ اور پھر تیسرا حکم اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا کہ ایسا گڈمڈ کرنا، یعنی اس طرح ملانا کہ جس سے یتیموں کا نقصان ہو جائے، یا بے پرواہی سے یتیموں کا مال استعمال کرنا۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مثال کے طور پر کھانا بنے گا، اب الگ سے تو یتیم کا نہیں بنا سکتے، تو آپ نے ضرورت کے تحت تھوڑا بہت استعمال کیا، اپنے ساتھ ملایا، تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں ایسا ملانا کہ جس سے یتیم کو نقصان پہنچے، یہ شریعت میں ممانعت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، اور گناہ ایسا ہے کہ آگے آیت میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ کو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو ڈالنا ہے۔